نہیں، آپ لندن پلان کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک بنا تھا، یہ بات درست ہے، اور اس کے جو کریکٹر تھے، جو کردار تھے، اور جو پیچھے ڈیزائنر تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور اس کی وجہ سے آج قوم بھگت رہی ہے اس لندن پلان کو۔ لیکن میاں صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اگینسٹ پلان یہ ہے کہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، آپ کی پارٹی کو، آپ کی لیڈرشپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ جو منصوبہ بندی ہے منصوبہ بندی کرنے والوں کی کہ نواز شریف کو رنگ سے باہر رکھا جائے اور الیکشن کروا دیے جائیں، کیا ہم اس پہ آنکھیں بند رکھیں، کان بند رکھیں، اس پر منصوبہ بندی نہ کریں؟ جی السلام علیکم ناظرین، آج نیو ڈیجیٹل کے ہمارے مہمان ہیں میاں جاوید لطیف، وفاقی وزیر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، بہت ووکل ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ ان کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک ان کا نظریہ ہے، ریاست پاکستان سے جو ہے وفاداری ان کی جو ہے وہ اٹل ہے، جب بھی بات کرتے ہیں ریاست کو بچانے کی بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں یہ لندن سے آئے ہیں، تو ان سے ہم آج جانیں گے کہ لندن پلان کیا ہے، کیونکہ عمران خان کو جو سب سے زیادہ جو خوف آ رہا ہے وہ لندن پلان ہے کہ لندن پلان میں کچھ ہے ان کے لیے۔ میاں صاحب کیا حالات ہیں لندن کے؟ نہیں، آپ لندن پلان کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک بنا تھا، یہ بات درست ہے، اور پھر اس کا آپ نے عملی شکل 2014 میں دیکھی بھی، اور اس کے جو کریکٹر تھے، جو کردار تھے، اور جو پیچھے ڈیزائنر تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور اس کی وجہ سے آج قوم بھگت رہی ہے اس لندن پلان کو۔ مگر جو آج آپ لندن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک پلان ہے وہاں، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں آپ ظلم، زیادتی، ناانصافی کی بھینٹ چڑھاتے ہو، چڑھا لو۔ ہم نے کبھی اس پہ لب کشائی اس لیے نہیں کی کہ ہماری وجہ سے ریاستی اداروں کو نقصان نہ پہنچے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہم نے یہ 8 مہینے پہلے ریاست کے لیے سیاست کی قربانی دے کے دیا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، ہونا تو چاہیے، اور خاص طور پہ پاکستان میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ قومی جماعتیں ہوتی قوم پہ قربان ہونے کے لیے بنتی ہیں، مگر کبھی ایسا کسی نے عملی مظاہرہ کیا نہیں تھا، ہم نے وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ لندن پلان ہے کیا، تو وہ یقیناً ہے ہمارا، جو ہماری کیونکہ قیادت ہے وہاں، اور ان کی اپنے لیے تو کبھی لب کشائی نہیں ہوئی تھی، مگر جو پاکستان کے اندر ناانصافیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن میاں صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اگینسٹ پلان یہ ہے کہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، آپ کی پارٹی کو، آپ کی لیڈرشپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن پلان یہ ہے کہ مائنس عمران خان جو ہے وہ سسٹم چلے، اس کو جیل میں ڈال دیں، نااہل قرار دے دیں، تاکہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہ رہے اور بالکل آپ کو واک اوور مل جائے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا نام ہی سنا ہے، لیول پلینگ فیلڈ عملاً جو ہے وہ نظر کسی کو نہیں آتی، یا اس کو نہیں نظر آتی، یا سوال کرنے والے جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 2002 میں، 2008 میں، 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ تھی جب نواز شریف کو رنگ سے باہر رکھا گیا بے گناہ ہوتے ہوئے، تو آپ کھیلنے کیوں گئے؟ اور آج بھی جو 2023 میں جو منصوبہ بندی ہے، منصوبہ بندی کرنے والوں کی کہ نواز شریف کو رنگ سے باہر رکھا جائے اور الیکشن کروا دیے جائیں، کیا ہم اس پہ آنکھیں بند رکھیں، کان بند رکھیں، اس پر منصوبہ بندی نہ کریں، اس سازش کو بے نقاب نہ کریں، اس سازش کو ناکام نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ میں سب کیسے رنگ سے باہر رکھا جا رہا ہے؟ آئیں اور لیڈ کریں اور الیکشن میں جائیں۔ کیا 2008 میں وہ آئے نہیں تھے؟ کیا 2002 میں ان کو نکالا نہیں گیا تھا؟ کیا 2018 میں وہ آئے نہیں تھے جیل کاٹنے کے لیے؟ کیوں رنگ سے باہر رکھا تھا؟ آج پھر ہمیں کہتے ہیں کیا ہمیں زہر نہیں دیا گیا؟ کیا آج ہم 2023 میں انہی کرداروں کی موجودگی میں آئیں کہ جس میں ہماری جان کو، یہ تو کہتا ہے نا کہ مجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہے، وہ بتائے نا کس کی منصوبہ بندی؟ ہم تو بتا رہے ہیں جن کی منصوبہ بندی تھی، جنہوں نے ہمیں 2002، 2008، 2018 میں باہر رکھا، 2023 میں بھی وہ رکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کروایا یہ سب کچھ۔ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، پاکستان کو نقصان پہنچا اس سے۔ اور کوئی ایک سیکنڈ کوئی مجھے یہ بتائے کہ کیا آج عدالتی بحران نہیں ہے؟ کیا آج سیاسی بحران نہیں ہے؟ کیا آج معاشی بحران نہیں ہے؟ کیا آج اخلاقی بحران نہیں ہے؟ تو یہ بحران جو میں گنوا رہا ہوں، یہ بحران پیدا کس نے کیے؟
کن فیصلوں سے یہ بحران پیدا کیے گئے اور کس نے کیے؟ کیا 2017 میں کیا پاکستان ترقی نہیں کر رہا تھا؟ اور اس کی میں مماثلت آج کے دور سے اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ یہ تو پیدا کردہ ہے نا حالات، وہ پیدا اس وقت ہم نے کیے بہتر کر کے۔ میاں صاحب اسی عدلیہ نے آپ کی تمام لیڈرشپ کو ضمانتیں بھی دی، اسی عدلیہ نے آپ کی لیڈرشپ کو علاج کے لیے باہر بھی بھیجا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو احسان گنوا رہے ہیں، کیا یہ میرٹ آف دا کیس ہو سکتا ہے، میں یہ احسان نہیں کہہ رہا، میرٹ آف دا کیس۔ نہیں، یہ آپ لوگ جب بار بار یہ بات کرتے ہیں نا، تو کیا اس وقت جب ہمیں جیل میں ڈالا جا رہا تھا بے گناہ ہوتے ہوئے، یا تو ہمیں سزا ہونی چاہیے تھی، صحیح، بالکل گناہ گار تھے تو ہمیں سزا ہونی چاہیے تھی، اور ہم بے گناہ تھے تو 2 سال بعد ہم چھوٹتے رہے ہیں، کیا وہ 2 سالوں کی تلافی کون کرے گا؟ کیوں مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے جیل کیا گیا؟ اس کی بات نہیں کرنی، اور اس کی بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ چھوٹ نہیں گئے۔ او بھائی، جب میں بے گناہ تھا، جب گرفتار ہوا، بات تو اس وقت کرنی چاہیے تھی۔ تو اس وقت کے کرداروں کو پکڑے نا آپ، 1 سال ہو گیا آپ کی حکومت کو، آپ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے۔ ہم نے ایک کردار کو پکڑا تھا، ہم نے ایک کردار کو پر FIR کی تھی، ہم نے آرٹیکل 6 لگایا تھا، اس کے اثرات ابھی تک بھگت رہی ہے مسلم لیگ، یہ ذہن میں رہنا چاہیے مطالبہ کرتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ نے 2018 میں RTS بٹھایا، آپ لوگوں کو آؤٹ کیا، تو اس کے خلاف آپ کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے کہ انہوں نے قوم کو معاشی، سیاسی، اخلاقی طور پر جو ہے وہ پیچھے دھکیلا؟ اگر آپ یہ بات مانتے ہیں نا تو پھر میرا جواب ہی سن لیں۔ ہماری کوئی مسلح جدوجہد نہیں تھی، نہ تھی، نہ ہے، نہ کریں گے۔ ہماری ایک سیاسی جدوجہد تھی، ایک آئینی جدوجہد تھی، ہے اور رہے گی۔ اگر اداروں میں بیٹھے لوگ خود کو اعتراف کر لیں، مان لیں اس بات کو کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو میرے ادارے ہیں نا، قوم کو سچ بتا دیں نا کہ میری غلطی کی وجہ سے یہ ریاست کا نقصان ہوا ہے، تو میں ذاتی طور پہ وہ تکلیف بھولنے کے لیے، بلانے کے لیے تیار ہوں، مگر جس سے ریاست کو نقصان پہنچا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس چیز کی معافی دینا۔ 2017 میں جو کچھ کیا گیا ہے اس سے نقصان صرف میرا نہیں ہوا، ریاست کا ہوا ہے۔ میاں صاحب، جس طرح آپ آج ججز کے پیچھے آپ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ ان کرداروں کے بھی پیچھے پڑے نا کہ ان کا بھی احتساب ہو کہ جنہوں نے جو ہے سارا سسٹم جو ہے وہ ریپ اپ کیا۔ وہ بھی سن لیں، کیا ان اداروں میں بیٹھے لوگ جو تھے جب حاضر سروس تھے، آج تو ریٹائر ہے نا، آج تو لوگ ریٹائر لوگوں کا نام لیتے ہیں، ہم نے تو حاضر سروس لوگوں کا نام لیا تھا کہ ان کرداروں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم تو نہیں اس سے ہٹے پیچھے، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ تھا۔ اور آج جو آپ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، جب ثاقب نثار نے ہمارا ریاست کا نقصان کیا تھا، وہ سروس میں تھے، کیا ہم نے اس وقت ان کا نام نہیں لیا تھا؟ مگر کیا ان 8 ماہ میں ہم نے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے، جو آئین قانون کہتا ہے اس کے مطابق ان کو کٹہرے میں آنا بالکل چاہیے۔ ایگری، یہ بات آپ کی اپریشیٹیبل ہے کہ آپ نے جب وہ سیٹ پر تھے تو آپ نے آواز بلند کی، تنقید کی، لیکن گرے ہیں، اب ریٹائرڈ ہیں، تو اب آپ ان کے خلاف آپ کا انتقام اس طرح نہیں ہے۔ اب موجودہ عدلیہ کا کیا؟ لیکن پہلے بھی انتقام نہیں لیا، یہ ذرا درستگی کر لیں۔ وہ اگلوں نے لینے نہیں دیا۔ نہیں، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر یہ دیکھیں، کیا عمران خان اس لیے پوری دنیا میں کسی کو رسوا، کسی کو غدار، بے غیرت، کیا کیا نام دیتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی تو کر کے بھی کسی کو بلایا تھا اپنے مخالف کو؟ اپنے خلاف فیصلہ دینے والے کو گالی دی تھی؟ نہیں دی تھی۔ آج وہ ریٹائرڈ لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، اور ان لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے جو اس کے محسن ہیں، پاکستان کے وہ قصوروار ہیں، پاکستان کے مجرم ہیں وہ۔
اب آج کے عدلیہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب تو کنفلکٹ والا معاملہ ہو گیا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عید کے بعد کوئی موومنٹ بھی چل سکتی ہے، لاہور سے اسلام آباد موومنٹ چل سکتی ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے کہ جو موجودہ تین رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ان کے دیکھیں خلاف. بات سیدھی سی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کے ساتھ مل کے عدلیہ بحال کرو تحریک چلائی تھی. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم عدل بحال کروانے کی تحریک چلائیں. یہ ہم دکھی دل سے بات کر رہے ہیں، مگر اگر اداروں سے عدل نہیں آئے گا، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو ریاست سفر کر رہی ہے. میری خیر ہے مجھے کوئی پھانسی چڑھا دے، مجھے کوئی سزا دے دے، وہ بھگتی ہیں سیاستدانوں نے، بھگتیں گے آئندہ بھی، مگر ریاست کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو وہاں آواز نہیں ہم بلند کریں گے تو ہم قصوروار ہوں گے. لیکن یہ تو پھر آپ اگر تحریک چلاتے ہیں، اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر 98 والی سچویشن ہی ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون اور کیونکہ اس میں پی ڈی ایم ہو سکتا ہے اس طرح آن بورڈ نہ ہو آپ کے ساتھ، لیکن پھر آپ کے یہ ساری مفروضے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. نہ کوئی مسلم لیگ کا کوئی ایشو ہے، یہ پوری قوم کا ایشو ہے، پوری پاکستانی قوم بات کر رہی ہے، تمام پولیٹیکل فورسز بات کر رہی ہیں، اداروں کے اندر اپنے ان اداروں کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو میں کیسے وہ آواز نہیں بن سکتا، میں کیسے الگ تھلگ رہ سکتا ہوں. یہ صرف آخری سوال میاں صاحب، جن تین رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے وہ صادق و امین آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ باقی بھی ان کی ہسٹری ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے. دیکھیں بات سیدھی سی ہے، انسان کوئی بھی صادق اور امین نہیں ہوتا. تو یہ یہ ڈیفالٹر صادق اور امین صرف اور صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ صادق اور امین کی تعریف میں نہیں آتا. چلیں یہ آپ کے وہ جو خلاف گیم فیصلہ میں کیا گیا وہ بھی غلط صادق اور امین کا ٹائٹل دیا گیا. میری قیادت بھی صادق اور امین کا ٹائٹل لینے کی نہ خواہش مند ہے، نہ ہم کبھی اپنے بارے میں یہ بدگمانی کا شکار ہیں. تو ان ججز کے خلاف پھر آپ جوڈیشل کونسل میں آپ ریفرنس فائل بھائی کرنے جا رہے بات ہیں یہ یا ہے کہ تحریک؟ جو کوئی آئین سے ہٹ کے کوئی فیصلہ دیتا ہے، رول ادا کرتا ہے، آئین بڑا واضح ہے، اس کے مطابق اس کو آئین کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. میاں صاحب فائنل 2 سیکنڈ کا جواب. میاں نواز شریف پی ڈی ایم کی حکومت سے، مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم سے مطمئن ہے ان کی کارکردگی سے؟ یار جن حالات میں مسلم لیگ نون نے یا پی ڈی ایم کی، یہ تو قومی حکومت ہے، مسلم لیگ کی تو ہے ہی نہیں، یہ قومی حکومت ہے، جن حالات میں پاکستان کو سنبھالا اور جو عالمی سازشیں پاکستان کے اندر آج بھی پاؤں نہیں لگنے دیے جا رہی، تو اس سے کیا قیادت کو یا پاکستانی قوم کو علم نہیں ہے کہ ان حالات میں کیسے ڈیلیور کیا جا سکتا تھا؟ اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ آٹا فری دیا جا رہا ہے قوم کو.